بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں رجب راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا کر. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کی اہم شخصیات سے کراتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں. ان کا خاندانی پس منظر دیکھا جائے تو 6 صدیوں سے ان کے والدین ہیں یا ان کا خاندان ہے فن موسیقی اور فن قوالی میں اپنی مثال آپ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر میاں داد صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. تھینک یو جی. بہت سر ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خاندان کا جو فن موسیقی اور فن قوالی میں کیا خدمات ہیں. جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ 600 سال سے 6 صدیاں ہو گئی ہیں خواجہ خواجہ غریب نواز اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے لے کے آج تک میرے بزرگوں نے میرے ابا و اجداد نے قوالی پہ کام کیا ہے اور جو ولی اللہ کا میسج ہے وہ کنوے کیا ہے گھر گھر میں. سبحان. تو 600 سال سے کنٹریبیوشن ہے قوالی کا. کیا بات ہے. سر آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی میں تو پاک پتن شریف حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی نگری میں پیدا ہوا ہوں. میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے اور خوش قسمت ہوں میں بابا صاحب کے نگری میں پیدا ہونا اور وہاں بھی تعلیم حاصل کی پاک پتن میں. ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے قوالی کے شعبے میں کب آئے اور آپ کے استاد کون ہیں؟ میرے استاد میرے والد صاحب استاد میاں داد خان میاں صاحب داد خان صاحب اور استاد بدر میاں داد صاحب میرے بڑے بھائی. تو قوالی میں کب انڈیپینڈنٹ ہوئے میں 1996 سے میں نے اپنا کیونکہ بڑے بھائی استاد بدر میاں داد خان صاحب جو لاہور تشریف لے آئے وہاں پہ مقیم ہو گئے. تو پھر پیچھے وہ دار و مدار سارا جو تھا بزرگوں سے وہ بابا صاحب کی ڈیوٹی میں تھا. تو میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے اللہ کے حکم سے مجھے چنا اپنی حاضری کے لیے. پھر میں نے وہاں پہ حاضری دی اور وہاں سے یہ میرا سلسلہ شروع ہوا. سر آپ نے جو پہلی قوالی کی سنا ہے اس کا مکھڑا آپ نے پہلے خود لکھا تھا وہ بلکہ بابا جی کی تھی قوالی. ہاں جی وہ پہلی قوالی تھی جو کچھ منگیا سی اتھوں پا لیا اسی تفرید نال دل لا لیا. کیا تو وہ بس مکھڑا آیا ذہن میں. تو بس یہ سمجھیں کہ جب اللہ پاک کسی کو منزل عطا کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی راہیں بتاتے ہیں. یہ مالک کی مہربانی. کیا بات. سر قوالی کیا ہے؟ موسیقی کی ایک قسم ہے یا روحانیت ہے یا تبلیغ ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں قوالی میں کیونکہ قوالی ہے قول بیان کرنے والا قوال اور قول کسی ولی کا. ٹھیک ہے. تو جو قول ولی کا ہو جو جس طرح حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے پھر بابا صاحب کا اتنے پنجابی میں دیکھیں اٹھ فریدا ستیا تو چاڑو دے جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. تو یہ سارے قوالی میں پھر جہاں جہاں میسج گیا ہے خانقاہوں سے گیا ہے بارگاہوں سے گیا ہے تو یہ صوفیہ کرام کا جتنا بھی قول ہے تو یہ قوال نے بیان کیا تو قوالی بنی. تو گھر گھر میں اس میں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. سر دنیا میں قوالی کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا فیوچر ہے برائٹ ہے. اب تو قوالی نائٹیں ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہیں. اب تو قوالی دربار سے نکل کے بازار سے نکل کے اب پورے وہ کہتے ہیں نا کہ شادیوں میں بھی قوالی کو سنا جاتا ہے. تو قوالی جیسا تو کوئی بھی نہیں کیونکہ اس میں اب یہ ہے کہ قوالی میں ہر فلیور ہے. ہر فلیور سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر نعت سنی نعت بھی ہے اگر حمد سنی حمد بھی ہے مناقب بھی ہے مولا کا قصیدہ بھی ہے پھر آپ کو دھمال بھی سخی شہباز قلندر سرکار کی بابا فرید سرکار کا کلام عارفانہ کلام پھر اس کے بعد اس میں غزل ایڈ ہو گئی. غزل کے بعد پھر اس میں جو سریکی سانگ ہے وہ بھی آج کل پڑھ رہے ہیں. تو قوالی تو ہے ہی قوالی اور ساری چیزیں جتنے گانے شانے نکل رہے ہیں سب یہ قوالی سے ہی سب کچھ نکل رہا ہے. سر کس کی قوالی آپ سنتے ہیں؟ میں اپنے والد صاحب استاد میاں داد خان صاحب اور نصرت فتح علی خان بھائی کی. نصرت فتح علی خان کا کوئی آپ کا ریلیشن شپ ہے ان کا؟ جی میرا وہ فرسٹ کزن تھے. اچھا. ہمارا امی ایک ہی دادا کی اولاد ہے. سر اپنے شعبۂ زندگی میں ایک بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے سر؟ پہلے تو اپنے رب کی وہ کہتے ہیں نا دعا اپنے رب سے التجا اپنے رب سے رجوع یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. کیونکہ جب رب نے سن لینی ہے تو پھر سننی تو رب نے ہی ہے نا. کیا بات. تو جب اللہ پاک نے سن لی تو سارا چیز وہ جو آپ کے ڈریمز ہے جو آپ خواب دیکھتے ہیں اور میں یہ اکثر کہتا ہوں خواب دیکھنے چاہیے. جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو وہ آپ وہ خواب دیکھتے ہیں جو آپ کو نہیں لگتا ہوتا کہ یہ مکمل ہونے والے. اچھا اس کے لیے پھر ایک ہی ہے ذات وہ ہے صدقہ پنجتن پاک مولا پنجتن پاک کے صدقے سے اللہ پاک کی ذات. تو جب انسان خواب دیکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ رجوع کرتا ہے اپنے رب سے تو اللہ کو یہی چیز پسند ہے یہ مجھ سے رجوع کرتا ہے. تو اللہ سے رجوع کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. سر آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ یہی ہے اللہ سے رجوع کرتا ہوں. کیا صدقہ اہل بیت اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ اللہ سے رجوع کرنا یہ کامیابی ہے. سر آپ کی جو ہے
ڈیلی روٹین کیا ہے؟ یہ اس میں ریہرسل کرتے ہیں، یہ کتنا ٹائم ریہرسل کرتے ہیں؟ ڈیلی روٹین اب تو بہت میں بیزی ہو گیا ہوں. کبھی سنا کرتے تھے فنکار بڑا بیزی ہوتا ہے، تو ہم کہتے تھے نہیں یار کب ہوتا ہے، ویلا ہی ہوتا ہے. کب اس وقت ہم ویلے تھے تو لگتا تھا اب اتنے بیزی ہیں کہ وہ بات سچ لگتی ہے کہ بچوں کے لیے ٹائم بھی بہت مشکل ملتا ہے. میوزک کے لیے ہوتا ہے سارا اپنے یا بارگاہ الہی میں جب اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اور باقی اپنی قوالی میں اپنے اب تو میں سرائکی سانگ کی طرف بھی آ گیا ہوں، تو جو اللہ کے حکم سے لوگوں نے بڑے پسند کیے ہیں قوالی بھی اور میرے سانگ بھی. سر صوفی اسٹوڈیو آپ نے بنایا ہے، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ صوفی اسٹوڈیو میں یہ تھا کہ عارفانہ جتنا کلام ہے وہ اچھے انداز میں، اچھی ٹیون میں، اچھے کمپوزیشنوں میں لوگوں تک پہنچے. تو پھر اس میں اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا. اب صوفی سیزن 2 بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں. اور پھر اس کا مین جو میں تھیم تھا وہ یہی تھا، اور میرا ایم یہ تھا کہ جتنا نیو ٹیلنٹ ہمارے پاکستان میں ہے، وہ جو جن کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، نہ ان کو اوپر کو پیسہ لگانا چاہتا ہے. تو میرا یہ تھا کہ جو اللہ پاک نے مجھے اگر مالک نے اتنا نوازا ہے تو جتنا نیو ٹیلنٹ ہے اس پہ میں پیسہ لگاؤں گا، اور اچھا سے اچھا ٹیلنٹ ہمارا پاکستان کا باہر آئے اور صوفی کا پیغام پہنچے. سر گزشتہ سال آپ کے ساتھ بہت بڑا حادثہ پیش ہوا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا، اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں جی، میں نے موت کو کافی دفعہ قریب سے دیکھا. تو ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی، اس پہ ایمان اور پختہ ہوتا جاتا ہے انسان کا، پہلے ہی بڑا پختہ ہے. بے شک. تو اللہ کی ذات بڑی قریب ہو جاتی ہے. پھر اپنے اللہ سے عرض کرنے کا ایک اپنا مزہ آتا ہے، اللہ کے آگے رونے کا ایک اپنا مزہ آتا ہے. تو وہ اللہ پاک نے میرے بچوں پہ رحم کیا، مجھے زندگی عطا کی، اور ابھی میں نے کچھ آپ لوگوں کی ڈیوٹیاں دینی ہیں اللہ کے حکم سے. تو بہرحال یہ اچھا تو نہیں ہوا، لیکن میرے مالک نے مجھے دلاسا دیا کہ میں اللہ ہوں اور میں جو کروں میں کروں گا. سر جو نوجوان قوالی کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں، آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا جو آئے ہوئے ہیں نئے ٹیلنٹ آیا ہوا ہے؟ دیکھیے آج کل تو میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ میں مطمئن ہوں کہ میں تو ابھی خود کہتے ہیں نا طفل مکتب ہوں، میں کسی کو کیا کہوں. لیکن یہ ہے کہ سب کام بڑا اچھا کر رہے ہیں، جتنے بھی دور حاضر کے قوال حضرات ہیں سب بڑا اچھا کر رہے ہیں. سر نوجوان نسل کے لیے کوئی آپ کا پیغام؟ نوجوان نسل کے لیے میں تو اپنے لیے کہتا ہوں ہمیشہ کہ جس طرح لوگوں نے مجھے پیار کیا، آپ نے پیار دیا مجھے، سب عوام نے، تو پلیز مجھے، کیونکہ جب انسان کو پیار ملتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے یار یہ میرا ہمیشہ کے لیے ہو. تو مجھے پلیز ہمیشہ کے لیے اسی طرح پیار کرتے رہیے گا، اور میری کوئی کوتاہی بھی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. سر قوالی کے ایک دو شعر ہمیں سنائیں گے؟ چڑیاں بول دیا، کوئی بھی ہو جائے آپ کو اچھا لگے. بالکل جی، یہ میری پہچان ہے، میرے بابا حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا کلام، جہاں سے مجھے لوگوں نے پہچانا. بول دیاں بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں لگ گئی عجب بہار چڑیاں بول دیاں. چڑیاں بولن سخی دوبارہ صابر پاک دا پیر پیارا سب دا اوتھے ہوئے گزارا حق فرید دا مارو نارا جے لنگنا جے پار چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں. جناب بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کا بہت بڑا نام شیر میداد صاحب. اسی طرح کی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.